آپ اگر سیرت پہ غور کریں گے تو ایک زمانہ آپ کو نظر آئے گا، آپ کو ایک زمانہ آئے گا 9 10 سال 11 سال کا، جس میں امت کے پاس جو پہلا فریضہ ہے وہ بھی نہیں ہے، نماز تک بھی نہیں ہے۔ یہ امت شروع ہی سے تیار کی جا رہی ہے۔ جو آج اشکال پیدا ہوتے ہیں نا، گھر والوں کو کس پر چھوڑیں، کاروبار کس پر ڈالیں، کیا کریں، کیسے جائیں، کیا ہے، یہ اشکال چونکہ شروع سے ان کی زندگی میں یہ پہلی چیز ڈالی گئی تھی، وہاں کسی نے نہیں کہا سوائے اس کے کہ منافقین نے کہا شغلتنا اموالنا واہلنا، دل تو ہمارا پہنچ جاتا ہے لیکن کیا کریں، اموال اور گھر والوں کی مصروفیت جو ہے وہ ایسی ہے، اس لحاظ سے آپ ہمارے لیے اس کبھی پر مغفرت کر دی، مغفرت کی دعا کر دی۔ انہوں نے کسی رکاوٹ کو رکاوٹ کیوں نہیں سمجھا؟ اس لیے کہ ان کا کام یہاں سے شروع ہوا۔ ایک عالم نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا، کہنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کو دعوت دیا کرتے تھے، یہاں آپ دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ تو میں نے ان سے کہا جو مسئلہ زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ کفار کو آپ دعوت دیتے تھے، جب وہ مسلمان ہو جاتے تھے تو وہ مسلمان سب سے پہلے کرتا کیا تھا؟ اس کو تصویر جاتی تھی کہ بیت اللہ میں جا کر پڑھ، یا اس کو نفلوں میں لگایا جاتا تھا، وہ کرتا کیا تھا؟ اب یہاں دو جواب نہیں ہو سکتے۔ اگر سیرت کو دیکھیں گے تو اس کے دو جواب نہیں ہو سکتے۔ کفر سے اسلام میں آتے تھے، اسلام میں آنے کے بعد جو کام کرتے تھے وہ متعین تھا۔ یہ جو آپ واقعات پڑھتے ہیں کہ کسی کے گلے میں رسی ڈال کو کھینچا جا رہا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو، وہ کہتا ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے علاوہ دوسری بات کرنا جانتا نہیں۔ بدن سے خون نکل رہا ہے، چربی بہ رہی ہے، کسی کے سینے پر چٹان رکھی ہوئی ہے، جھگڑا تو اسی پر تھا۔ ان کو ترتیب محنت سکھائی جا رہی تھی۔ اور ایک بات عرض کر دیتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ مجھے بھی فائدہ دے گی، آپ کو بھی فائدہ دے گی۔ وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کے ہر مسئلے، ہر شعبے، میری اس بات کو یاد رکھیں، ہر مسئلے، ہر شعبے کا نظام براہ راست اللہ نے خود بنایا ہے، کسی کا اس میں دخل نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو بتا دیا ہو کہ یہ چیزیں اس کو کر لو جیسے تمہاری مرضی آئے، جیسے تمہاری عقل کہے۔ ہر چیز کا نظام خود بنایا ہے، اور اس لیے کہ انسان کہیں اپنی عقل، اپنے دماغ کو، اپنے ماحول سے متاثر ہو کر کوئی چیز اپنے آپ شروع نہ کر دے، تو نبی کو بھیجا کہ اس کی ترتیب ان کو سکھاؤ کہ اس کام کی ترتیب کیا ہے۔ اب ہدایت ہے اللہ کے ہاتھ میں،
ہدایت ہے اللہ کے ہاتھ میں، اس ہدایت کے کھینچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ اس نظام زندگی کو انسان اپنائے جس میں دنیا کی آفتوں سے بچ جائے اور آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ اب یہ نظام اوپر سے، یہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سارے انبیاء مل کر اگر ایک آدمی کو ہدایت دینا چاہیں تو ان کے بس کی بات نہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اب اس نے نظام کیا بنایا ہے؟ ہدایت کے نظام کیا بنایا اس نے کہا جب ہدایت کی طرف کے ساتھ ٹھوکریں کھانے والے پھریں گے، مارے کھائیں گے، تکلیفیں اٹھائیں گے، قربانیاں دیں گے، یہ سب چیز میرے پاس پہنچے گی، زبان انسانوں کی طرف جائے گی۔ تو جن میں وہ محنت کر رہے ہیں، جس میں کے اندر جا رہے ہیں، ان کے اندر اگر میری طرف عنابت پیدا ہو گئی، رجوع ہو گیا، تو میں ہدایت ڈال دیتا ہوں۔ اگر رجوع نہ ہوا تو میں ان کو ہدایت سے محروم کر کے ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔